موٹر وے پر گاڑی کے اندر سے ملنے والی لاشوں کا معمہ حل ہو گیا۔ یہ لوگ کیسے مارے گئے، کہاں سے آ رہے تھے، کہاں جا رہے تھے، ان کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ پولیس نے جب ان کی گاڑی دیکھی، رکی ہوئی دیکھی، تو پولیس نے اس میں جھانکا تو معلوم ہوا کہ 3 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، جبکہ ایک آدمی آخری سانس لے رہا ہے، اس کو بچا لیا گیا۔ یہ سارا کچھ کب ہوا، کیسے ہوا، آپ کے سامنے مکمل رپورٹ رکھتے ہیں۔ موٹر وے پر 23 اگست 2024 یعنی ایک ماہ پہلے انٹرچینج کے قریب 3 خواتین سمیت 4 افراد کی گاڑی میں موت کے واقعے کی فرانزک تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان افراد کی موات گاڑی میں زہریلی گیس بھرنے کے باعث ہوئی۔ واقعے کے دن جب موٹر وے پولیس نے کئی گھنٹے بعد گاڑی کو رکا ہوا دیکھ کر معائنہ کیا تو ڈرائیور کو بے ہوش پایا، جبکہ 4 افراد کی سانس رک چکی تھی، جس کے بعد سرگودا کے تھانہ پھلر وان پولیس نے اس معاملے کی تفتیش کرتے ہوئے لاشوں کے نمونے پنجاب فرانزک سائنس لیبارٹری کو بھجوائے۔ واقعے میں زندہ بچ جانے والے اسی خاندان کے فرد عمر قاسم جو ڈرائیونگ کر رہے تھے، انہوں نے پولیس کو بتایا کہ انہوں نے خانقاہ ڈوگرہ انٹرچینج کے قریب ایک بیکری سے پیٹیز کھائے اور جوس پیا تھا، جس کے بعد یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید یہ مواد ان اشیاء کی وجہ سے ہوئی ہیں، لیکن فرانزک لیبارٹری کی جانب سے جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق یہ مواد گاڑی میں کاربن مونو آکسائڈ گیس جمع ہونے سے ہوئی ہیں، جس کے بعد پولیس نے اس واقعے کو حادثہ قرار دے دیا۔ گاڑی میں مونو آکسائڈ کہاں سے آ گئی، اس پر آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ سرگودا پولیس کے ترجمان عابد حسین کے مطابق فرانزک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 55 سالہ رومیلا، 25 سالہ سمر جن کی 2 ماہ بعد شادی تھی، 30 سالہ مہر اور 6 سالہ اون علی کی اموات کاربن مونو آکسائڈ گیس سے ہوئی اور چاروں افراد کی سانس اسی زہریلی گیس کے سبب بند ہوئی۔ عابد حسین کے بقول رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کاربن مونو آکسائڈ ممکنہ طور پر اگزاسٹ پائپ سے لیک ہو کر جمع ہوئی اور گاڑی کے اے سی سے بھی گیس جمع ہونے کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ پولیس تفتیش کے مطابق عمر قاسم نے بیان دیا تھا کہ انہوں نے خانقاہ ڈوگرہ انٹرچینج کے قریب موٹر وے سے نکل کر ایک مقامی بیکری سے کھانے پینے کی اشیاء اور کچھ دیگر لوازمات خریدے تھے۔ وہ استعمال کرنے کے کچھ دیر بعد گاڑی چلا رہے تھے، جبکہ باقی سب غنودگی میں تھے۔ اسی دوران سب کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی اور وہ بے ہوش، جبکہ دیگر سب کی سانس بند ہو گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گاڑی میں سوار چاروں افراد کی اموات کاربن مونو آکسائڈ کی زیادہ مقدار پھیپھڑوں میں جانے اور گردوں کے متاثر ہونے سے ہوئی۔ ڈرائیور کے جسم میں اس گیس کی مقدار قدرے کم داخل ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی۔ ممکنہ طور پر مرنے والے افراد سوئے ہوئے تھے اور کافی دیر تک ان کی سانس کے ساتھ کاربن مونو آکسائڈ پھیپھڑوں میں جمع ہوئی اور سانس بند ہو گئی۔ متاثرہ خاندان سے اس فرانزک رپورٹ کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس رپورٹ کی تیاری تک ان کی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کھلے روڈ پر چلتی ہوئی گاڑی میں زہریلی گیس کیسے بھر سکتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ ماحولیات کے انچارج ڈاکٹر ساجد بتاتے ہیں کہ گاڑی کے انجن سے جو دھواں نکلتا ہے، اس میں کاربن مونو آکسائڈ شامل ہوتی ہے۔ یہ گیس اے سی کے پائپ سے گاڑی کے اندر داخل ہو سکتی ہے۔ عام طور پر جب گاڑی کا اے سی چل رہا ہو تو اگزاسٹ بند ہوتا ہے اور ہوا باہر نہیں نکلتی، جس سے یہ گیس اندر جمع ہونے سے گاڑی میں موجود لوگوں کی سانس بند ہو سکتی ہے۔ کاربن مونو آکسائڈ ایک زہریلی گیس ہے جو انجن کے دھوئیں میں بڑی مقدار میں شامل ہوتی ہے۔ یہ بند کمرے میں جمع ہو جائے یا گاڑی میں، اگر وہاں موجود لوگ سوئے ہوئے ہوں تو انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کے سانس کے ذریعے پھیپھڑوں میں زہریلی گیس جا رہی ہے۔ یہ گیس انجن کے دھوئیں میں شامل ہوتی ہے، لہٰذا اے سی کے پائپ میں اگر کوئی خرابی یا لیکیج ہے تو اس کے ساتھ یہ گیس اندر جمع ہو سکتی ہے۔ کاربن فلورو ایسڈ گیس اے سی میں استعمال ہوتی ہے، لیکن اگر اس میں انجن سے نکلنے والی کاربن مونو آکسائڈ کسی وجہ سے شامل ہو جائے، یہ کافی خطرناک گیس بن جاتی ہے، جس کے سانس کے ذریعے پھیپھڑوں میں جانے سے موت بھی ہو سکتی ہے۔ زہریلی گیس کس طرح متاثر کرتی ہے؟ ماہر سائنس و پھیپھڑے ڈاکٹر ملک عرفان کہتے ہیں کہ کاربن مونو آکسائڈ ایک زہریلی گیس ہے جس کے گاڑیوں کے دھوئیں میں بڑی مقدار شامل ہوتی ہے۔ گاڑی کے اگر شیشے بند ہوں اور اگزاسٹ بھی آف ہو اور گیس کسی طرح گاڑی کے اندر داخل ہوتی رہے تو انسانی جسم میں مسلسل جمع ہو کر پھیپھڑوں اور پھر حساس اعضاء کو نقصان پہنچاتی ہے۔ سوتے ہوئے اکثر جلدی معلوم نہیں ہوتا کہ سانس کے ذریعے کوئی زہریلی گیس بھی جسم میں داخل ہو رہی ہے، لہٰذا ناقابل برداشت حد تک گیس جسم میں جانے سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ انجن دھوئیں کا اے سی کے پائپ میں شامل ہونا معمول کی بات نہیں ہوتی، یہ کسی خرابی کے باعث ہی ممکن ہوتا ہے۔
جاگتے ہوئے انسانی جسم پر اس کا اثر قدرے کم ہوتا ہے اور سانس لینے میں دشواری پر فوری احتیاط کرنا بھی ممکن ہوتا ہے۔ کاربن مونو آکسائڈ ایک بے رنگ، بے ذائقہ اور بغیر بو والی گیس ہے۔ اس میں سانس لینا مہلک یا طویل مدتی صحت کے مسائل کا سبب ہو سکتا ہے۔ کاربن مونو آکسائڈ زہر کی علامات دیگر بیماریوں سے ملتی جلتی ہو سکتی ہیں، جیسے فوڈ پوائزننگ یا بغیر بخار والا فلو، جو کئی بار موت کا سبب بھی بنتی ہے۔ اس حوالے سے احتیاطی تدابیر کیا ہو سکتی ہیں؟ ڈاکٹر ساجد رشید کے مطابق زہریلی گیس سے بچنے کے لیے عام طور پر منع کیا جاتا ہے۔ کس چیز سے منع کیا جاتا ہے؟ گاڑیوں کا ایئر کنڈیشنر چلا کر اور تمام دروازے بند کر کے نہ سوئیں، کیونکہ لیکیج کی صورت میں یہ عمل مہلک ہو سکتا ہے۔ عام حالات میں بھی کاربن مونو آکسائڈ زہر سے بچنے کے لیے کار کے اخراج کے نظام کو سال میں ایک بار ضرور چیک کروانا چاہیے۔ بند گیراج میں کبھی بھی کار یا ٹرک کو آن نہ کریں، ہمیشہ دروازے کھول دیں تاکہ تازہ ہوا مل سکے۔ اس کے علاوہ گاڑی کو بند گیراج میں سٹارٹ کر کے نہ چھوڑیں، یہ بھی مہلک ہو سکتا ہے۔ جنوری 2022 میں مری میں برف باری میں گاڑیاں پھنسنے سے 22 افراد کی اموات کے بعد بھی یہ سوالات اٹھائے گئے تھے کہ شاید بعض افراد سردی کی وجہ سے گاڑیوں کے اندر ہیٹر چلا کر سوئے، جس سے خدشہ ہے کہ کاربن مونو آکسائڈ گاڑیوں میں جمع ہوئی، لیکن زیادہ افراد کی اموات کی وجہ ناقابل برداشت سردی تھی۔ تو یہ آپ کے سامنے رپورٹ رکھ دی کہ کس طرح موٹر وے پر 4 افراد کی لاشیں برآمد ہوئی تھیں، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ مونو آکسائڈ گیس فائنل یہی نتیجہ نکلا کہ اس کی وجہ سے ان کی اموات ہوئی اور ڈرائیور خوش قسمتی سے بچ گیا۔ اجازت دیجیے اور اپنی احتیاط کیجیے۔ اللہ حافظ۔